ألا لله الدين الخالص عالموں کا حال دیکھیں. یہ پہلے گامدی کہتا تھا کہ اللہ کے نبیوں کی سنتیں ایسی ہیں جو بدلتی نہیں. پہلے اس نے کسی زمانے میں کہا کہ 40 سنتیں ہوتی, پھر کہنے لگا 39 ہوتی ہیں, پھر کہنے لگا نہیں جی وہ سنتیں 27 ہیں. اپنی کتاب میں بھی اس نے بدل دیا, پہلے ایڈیشن میں کچھ, بعد میں کچھ. اب اس میں ایک سنت تھی دفنانا. اب کہتا ہے اگر دفنانا نہیں ممکن کرونا کے مسئلے کا یہ ہے کہ وہ کرونا کا مریض جو ہے اس سے آپ کو کچھ لگ سکتا ہے اور اس کی قبر سے اس کو جلا دیں. کہتا نہیں زبانی, لیکن بڑے طریقے سے سمجھا دیا اس نے ساری دنیا کو. ٹھیک ہے نا, وہ ہم نے سنا. جاہل عوام کو کیا پتا ہے, گامدی کے جو چیلے کانٹے مجھے سوال جواب بھیجتے رہتے, جی اس نے یہ کہا, یہ اس لنک میں دیکھا. تجھے کیا پتا احمق آدمی کہ ایک آدمی مختصر گفتگو کے اندر بہت ساری چیزوں کو مانتا ہے, لیکن جب تفصیل کھولی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں بھی بتائیں, وہاں منکر ہو جاتا ہے وہ آدمی. اس لیے اس کی ظاہری باتیں کیا پتہ چلتی, اس لیے وہ کہتا نہیں جی آپ جس طرح بھی ہیں آپ کرونا. اب بتائیں ان سے, یہ کوئی پوچھے کہ آپ جو کہتے ہیں ابھی کرونا کا, آپ کو کس نے بتا دیا کہ مرنے کے بعد بھی وہ وائرس ایکٹیو رہتا ہے؟ یہ کس نے آپ کو ابھی تک بتا دیا؟ یہ تو کوئی تحقیق نہیں ہوئی, نہ کسی نے ابھی تک یہ بتایا. حضور کے دور میں بھی اور صحابہ کے دور میں طاعون سے لوگ مرے, ان کو غسل دیے, جنازے ہوئے, لوگوں نے اٹھایا. ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو پہلے غسل دیا, نہلایا, سب کچھ ہوا, اور دفن کرنے کے بعد 8 دن بعد ان کو بھی وہی طاعون ہو گیا, اس سے شہید. 25 صحابہ کرام طاعون سے فوت ہوئے ہیں جی. کیوں نہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے کوئی آئے نا, طاعون والے علاقے میں کوئی جائے نا, اور وہاں سے کوئی آئے نا. سوچنے کی بات ہے کہ حضور نے یہاں سے جانے کے لیے منع کیا, وہاں سے آنے کے لیے کیوں نہیں منع کیا؟ وہ کیوں منع کیا؟ کیوں نبی پاک نے کہا کہ تم جو صحت مند ہو تم اپنے اپنے علاقوں میں بھاگ جاؤ اور وہاں نہ بیٹھے رہو؟ اب بتائیں نا, مولوی کہتے حضور نے کہا صحیح کو, بیمار کو تو صحت مند کے ساتھ نہ بٹھاؤ. وہ تو حضور نے جو کہا میں سمجھاؤں گا, اس کا جواب دینا کہ وہ تو چاہیے تھا جن کو نہیں طاعون ہوا وہاں سے بیٹھیں اور فوری طور پر وہاں پر پہنچیں. اور کہ ایک ڈاکٹر مر گیا طاعون کے ذریعے سے, باقی کیوں بچے ہوئے, ان کو کیوں نہیں ہو گیا؟ تقدیر پر ایمان لے کر آئے کہ اللہ کا حکم جب چل جاتا ہے وہ کرتے. تو یہ گامدی کا مسئلہ بالکل فضول ہے. اور بڑے بڑے صحیح علماء, جذباتی نہیں, جذباتیوں کو میں جانتا ہوں, بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور صحیح علماء کہتے ہیں بیوقوف آدمی, اور مثالیں جو دیتا ہے وہ آپ لوگوں کو چونکہ سمجھ نہیں آتی. اب وہ پہلے علمی چاند باتیں کرتا ہے, مشکل مشکل لفظ استعمال کر کے. اردو بھی ایسی کرتا ہے جو ہیرا پھیری والی اردو ہوتی ہے. آپ کو کیا پتا سادی اردو وہ نہیں بیان کرتا. ہیرا پھیری جتنی اردو زبان کے اندر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیا سمجھانا چاہتا ہے. اس لیے سادہ بندہ آخری بات سمجھ جاتا ہے, پہلی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کتنے بڑے اصول سے کیا غلط باتیں نکال رہا ہے وہ. تو اس کا بھی جو ہے رد ہے بالکل. کرونا کا مریض اگر ہے اس کو نہلائیں, دھلائیں, غسل, کفن. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اسلامی نظام حکومت نہیں نہ قائم کیا, تو اب آپ کو کافروں کی باتیں ماننی پڑ رہی ہیں, ان کے پروپیگنڈے. اسی طرح دین بدل جانا ہے. حضور نے فرمایا اسلام اجنبی تھا, پھر لوگوں کے اندر مانوس ہو گیا, پھر وقت آ جائے گا, حضور نے فرمایا اسلام اجنبی ہو جائے گا اور آپ کو دفنانے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. آپ کے بچے کہہ دیں گے ابا جی کو ادھر ہی دفنا دیں. آ گیا نا وہ موقع کسی کو, اب آپ کو لوگ پھر آ گئے. اور فرمایا طوبی لہم للغرباء, ان لوگوں کے لیے خوشخبری جو برے زمانے میں جب لوگ اسلام کو چھوڑ جائیں گے وہ سینے سے لگائے رہیں گے بھی ہم ایمان رکھتے ہیں بھائی, جو تم رکھو یا نہ رکھو. اور لوگ کہتے ہیں جی آپ جا کر جائیں وہاں جا کے کرونا کے مریضوں کی خدمت کریں, ٹھیک ہے نا, تو ہم دیکھیں گے آپ بچتے ہیں, آپ کو نشان حیدر دیں گے ہم. آپ کیوں نہیں جاتے بھئی, ہمیں بلا لیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. پر انشاءاللہ تو جو بیٹھا ہے اس وقت اپنی حفظان صحت کے اصولوں پر, تجھے کرونا لگ ہی جانا ہے اور تو نے اسی سے مر جانا ہے, تجھے پتہ چل جائے. ہمارا تو اللہ پہ توکل ہے, اللہ نے کہا جو ہم پہ حسن ظن رکھے گا ہم اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں گے. تو ہم اللہ پہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ صفائی ہم نے اپنی طرف رکھی ہوئی ہے, باقی آگے تو نے بچانا ہے ہمیں. تو یہ جو ہے آپ یہ کہتے ہیں جی وہ نہیں ہو سکتا. دوسرا مسئلہ انہوں نے اٹھا دیا کہ مردے کو جلا دیا جائے, وہ جی آپ پانی کے اندر نہیں اس کو بہا دیتے. بھی پانی کے اندر ہم اس لیے سمندر میں جب ہوتے ہیں بہاتے ہیں, اسلام نے حکم دیا ہے کہ چونکہ ابھی خشکی آنے کا دور دور تک کوئی نظریہ نہیں ہوتا, تو اس لیے اس کو یہ ایسی حالت ہے. اور اس کو قیاس بھی نہیں کرنا تھا. میں آپ کو بات بتاؤں, بڑے بڑے حنفی رہ گئے, شافی دوسرے تیسرے رہ گئے سارے, کہ قیاس کس طرح کیا جاتا ہے ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ. وہ اس کو کہتے ہیں قیاس مع الفارق. ایسا قیاس جو قیاس بنتا ہی نہیں ہوتا, وہ چیز اور ہوتی ہے, وہ چیز اور ہوتی ہے.